نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قابل احترام پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ کرام اور میری عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج 14 اگست 2023 کے اس موقع پر ہم پاکستان کا 76واں یوم آزادی منانے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر مختلف طالبات نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کچھ نے قیام پاکستان کی جدوجہد کا ذکر کیا، اور کچھ نے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حالات زندگی اور ان کی کوشش کا اظہار کیا۔ یہاں جس موضوع پر میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں وہ ہے کہ پاکستان کا نظام تعلیم کیوں زوال کا شکار ہے۔ سعادت سیاست عبادت ہے علم، سعادت سیاست عبادت ہے علم، حکومت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔ تعلیم سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں شعور اور آگاہی مراد لیا جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے 195 ممالک میں سے پاکستان تعلیمی لحاظ سے 165ویں نمبر پر ہے۔ ہمیں آزادی لیے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن ہمارا تعلیمی نظام اس منزل پر نہیں پہنچ سکا جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ نئی نسل کو تعلیم دینا سرمایہ کاری ہے، کیونکہ اسی نئی نسل نے ہمارے اس ملک کے پاکستان کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کے تعلیمی نظام پر ہوتا ہے، اور یہی تعلیمی نظام ملک کو بام عروج تک لے جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ معلمی ایک پیغمبری پیشہ ہے، اور یہ انبیاء کرام کی سنت رہا ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں میٹرک کا پہلا امتحان 1858 میں ہوا، اور اس کے 2 سال کے بعد 1860 میں جو پاسنگ مارکس تھے وہ بچوں کے لیے 33% کر دیے گئے، جو کہ اب 2023 میں 40% ہیں۔ یہ ہے ہمارے تعلیمی معیار کو جانچنے کا انداز۔ بچوں کی ذہانت کو جانچنے کا معیار کسی بھی طریقے سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جاپان کی مثال لیں، وہاں پر نرسری کلاس سے لے کے 3 کلاس تک مسلسل 3 سال ایک ہی مضمون پڑھایا جاتا ہے، اور وہ ہے اخلاقیات و آداب۔ جناب صدر، کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ جاپان حضرت علی علیہ السلام کے اقوال پر یقین رکھتا ہے؟ نہیں، وہ تو شاید حضرت علی علیہ السلام کے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جاپان کے لوگ اس قول کو کیسے جانتے ہیں، لیکن ان کے ہاں استاد کا درجہ اور تعلیم کا درجہ ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک پاکستانی استاد جاپان گئے، جب وہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اترے تو ان کا اتنا اچھا استقبال کیا گیا اور انہیں اتنی عزت و تکریم ملی کہ انہیں ایسے لگا جیسے وہ وہاں کے پرائم منسٹر ہوں۔ اسی طرح ہمارے ملک کی ایک مایہ ناز ہستی جناب اشفاق حسین مرحوم، ان کو اٹلی جانے کا اتفاق ہوا۔ جب وہ وہاں پہ ان کی عدالت میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو انہیں یقین آ گیا کہ استادوں کی عزت ہمارے ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ جج سمیت تمام لوگ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس دن انہیں معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استاد کی عزت میں ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام کیوں زوال کا شکار ہے؟ تو اس کے پیچھے کئی عوامل درکار ہیں، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارا تدریسی عمل۔ جیسا کہ آپ سب نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ نرسری اور پی جی سے لے کے یونیورسٹی لیول تک ہمارا تعلیمی نظام رٹا بازی، نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام دیے گئے نصابی کتب سے پڑھاتے ہیں، خود ہی پیپر بناتے ہیں اور خود ہی مارکس لگا کر بچوں کو گریڈ دے دیے جاتے ہیں، اور پھر اس پر حد یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ ان انعام
جو ہماری سیرمنیز ہوتی ہیں جن میں پیرنٹس کو انوائٹ کیا جاتا ہے، تالیاں بجا بجا کر اپنے بچوں کی داد تحسین وصول کرتے ہیں. تو صد افسوس کہ کیا یہ معیار ہے ہمارے تعلیمی اداروں کا؟ اس قوم کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی، اس قوم کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی، جس قوم کے مکتب کی فضا ٹھیک نہ ہوگی. ہمارے ملک میں 204 یونیورسٹیاں اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں کالجز اور فنی تعلیم کے ادارے موجود ہیں، مگر یہ تمام ادارے ایک کمرشل اور بزنس بن کر رہ چکے ہیں. جن کا مقصد اخلاقیات اور ادب سکھانا تھا وہ اب بزنس اور کاروبار کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. اور جو طلبہ اور طالبات ان اداروں سے مستفید ہو کر عملی زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے تھے، وہ محض اب ڈگریاں اور نمبروں کی دوڑ میں لگ چکے ہیں. مشہور فلاسفر ارسطو نے کہا تھا کہ انسان سماجی حیوان ہے. حیوان اس سینس میں کہ اسے معاشرہ اور تعلیمی ادارے انسان بناتے ہیں، اور انسان صرف ڈگریاں لے کر نہیں بنتے بلکہ ایک مکمل انسان اور اس کے کردار کی تکمیل آپ کو ان اداروں میں مکمل ہوتی اب نظر نہیں آتی. یہاں پر جتنے بھی ادارے ہیں وہ انسپائریشن پیدا نہیں کرتے، نہ اسٹوڈنٹ کی کونسلنگ کی جاتی ہے اور نہ ان کو کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جا کے کیا چوز کریں اور کیا ان کے لیے مناسب ہے. آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں جی پی اے کو بڑھانے کے لیے جو ہر جائز اور ناجائز حربہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور تعلیمی ادارے کو تو اس بھٹی کی مانند ہونا چاہیے جہاں پر لوہا بھی کندن بن کر تیار ہو جاتا ہے. دوسری ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے ہمارے اساتذہ کرام. جی ہاں، اساتذہ کرام جن کو اس پیشے میں آنے کے لیے ڈیووشن اور وہ پیشن چاہیے جو ہمیں ہمارے اساتذہ کرام میں نظر نہیں آتا. وہ محض تنخواہ اور اپنی سروس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا ایک ٹائم ٹیبل فکس کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک میری ڈیوٹی ہے، اور کب وہ ٹائم ختم ہو اور ہم گھر چلے جائیں. حالانکہ اگر آپ اس پیغمبری پیشے کو دیکھیں تو اس کا تقاضا یہ بالکل بھی نہیں ہے. معزز سامعین، یہ تو چند گنے چنے مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ سارے مسائل اگر ختم ہو جائیں تو ہماری یہ نئی نسل جس نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے وہ ہمارے ملک کو کہاں سے کہاں تک لے کے جا سکتی ہے. اور اگر جب بات آتی ہے کہ ہم ان تمام تعلیمی مسائل کو حل کریں تو ہمارا پاکستان ایز یوزول تمام ذمہ داری سیاسی اداروں اور تعلیمی اداروں پر ڈال دیتا ہے، جو سراسر غلط ہے. بہاولپور یونیورسٹی کا ابھی جو واقعہ پیش آیا، اس کی میڈیا، سوشل میڈیا پر بے پناہ لوگوں نے اس کے بارے میں اپنے اپنے کومنٹس دیے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی. یہ واقعہ کوئی 2 یا 4 دن میں پیش نہیں آیا، اس کے پیچھے ایک لمبا عرصہ مختلف عناصر سرگرم عمل رہے، اور جب ان کی یہ مسئلہ سامنے لایا گیا تو ہر ایک بندہ اس کے خلاف بول رہا ہے. کوئی بندہ یہ کوشش نہیں کر رہا کہ ہم اس کی روٹ کاز کو ڈھونڈیں اور اس مسئلے کو ختم کریں. ان سارے مسائل کو ٹھیک کرنا ناممکن نہیں ہے، صرف ہمیں مستقل مزاجی اور ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہم پاکستانی ہی اس ملک کو درست راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. آخر میں میری تعلیمی اور سیاسی حلقہ احباب سے یہ گزارش ہے کہ ہم مل کر کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کریں کہ ان تمام مسائل کا ہم جڑ سے خاتمہ کر دیں، کیونکہ یہ ناممکن نہیں ہے. ہمیں چاہیے قوت ارادی اور استحکام، کیونکہ بقول علامہ اقبال، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. شکریہ.